بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. سلام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب. اسٹرالوجر ہیں, بزنس کنسلٹنٹ ہیں. آج ان سے کچھ سیاسی باتیں کریں گی. بزنس کی باتیں تو انشاءاللہ وہ بھی میں نیکسٹ کروں گا کہ بزنس اچھا کون سا جا رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں. اچھا, آج کچھ بات کریں گے جی صوبوں کے حوالے سے کہ اور پی ٹی آئی کے جو ان سے چھپے ہوئے اراکین تھے وہ سامنے آنے لگ گئے ہیں. کے پی والی سائڈ پہ بھی اور پنجاب میں ابھی نہیں آئے, مگر آگے صوبوں کی سیاست کیا ہونے والی ہے, صوبہ کون سا کس کا ہے. اور علی امین گنڈا پور جو سا وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں جی کے پی والی سائڈ سے, اور آگے نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی اور کے پی اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کے حالات کیا ہونے والے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جناب. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا سر, جو سی صوبوں کی سیاست ہے نا, اب کے پی والی سائڈ پہ بھاری اکثریت سے پی ٹی آئی جیتی. آزاد کہیں پی ٹی آئی کہیں ایک ہی بات ہے. اچھا, پی ٹی آئی جیتی اور اب وہاں پر نا علی امین گنڈا پور صاحب کو نا وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح پرفارم کر پائیں گے جیسے پہلے تھے, یعنی کہ اپنی حکومت میں ان کو وہ چیزیں مل سکیں گی؟ علی امین گنڈا پور کا ذائچہ بڑا زبردست ہے, مگر یہ ہے کہ ان کے بارے میں جنرلی جو ہے نا ایک کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ جناب وہ یہ ہیں وہ ہیں, ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے اعلیٰ ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آشیرواد ہونی چاہیے, اپروول ہونا چاہیے, تو پھر مگر بات ہے عوام کے اپروول کی. اس بار مجھے یہ لگتا ہے, میری ریڈنگ یہ ہے علی امین گنڈا پور کے بارے میں, کہ وہ ظاہر ہوئے, تھوڑا سا قانونی معاملات کو فیس کرنا پڑے گا ان کو, اس کے بعد وہ اس پوزیشن میں 2-2.5 مہینے تک جو ہے وہ کسی بہتر پوزیشن میں آپ کو وہ نظر آئیں گے, وزیر اعلیٰ یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اچھی پوزیشن اس میں وہ نظر آئیں گے. اس کے علاوہ جو بھی روپوش اراکین ہیں جو ظاہر ہوتے جائیں گے پی ٹی آئی کے, وہ قانون کی گرفت میں تھوڑی دیر کے لیے آ کے اس کے بعد پوزیشن لیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اور یہ اچھا ہے کہ یہ 2-2.5 مہینے کا جو پروسیس مین حکومت کے لیے مطلب ایک وارننگ کا سائن ہوگا, اسی دوران یہ لوگ بھی تھوڑی سی سفرنگز میں رہیں گے, مگر جیسے ہی اس پیریڈ سے یہ نکلیں گے تو پھر یہ بہتری کی طرف جو ہے وہ چلے جائیں گے. اچھا, اس میں نا ایک بات اور میں بتاتا ہوں, گورنمنٹ جو مین بنے گی اس کے لیے پرابلم رہے گی, ٹھیک ہے, تھرو آؤٹ عوام کا ریئیکشن, حالات واقعات, اس طرح کی چیزیں جو ہیں انفورسین چیزیں جو بھی حکومت آئے گی ان کو یہ فیس کرنی پڑیں گی. جو لوگ حکومت میں نہیں ہوں گے, خاص طور پہ وہ لوگ جو زیر عتاب رہے ہیں حالات اور واقعات کے, سیارگان کی گردش کے زیر عتاب رہے ہیں, وہ لوگ اب گین کرنا شروع کریں گے, ٹھیک ہے. اچھا, ان دا سینس کہ بھئی جو غائب ہو گئے, جن کو پکڑا گیا, مار پیٹ ہوئی یا جو بھی ہوا, وہ لوگ اب تھوڑا بہتر پوزیشن میں آئیں گے. جن لوگوں نے پچھلے آپ سمجھ لیں 6-8 مہینوں میں بہت پروٹوکول لیا, انجوائے کیا, وہ کارما کا جو پلانٹ سیٹن ہے ان سے اب وہ حساب کتاب شروع کر چکا ہوا ہے. سر صوبوں کی بات کریں تو صوبہ پنجاب جو سا ہے ایک ہمیشہ بڑا صوبہ رہا ہے اور بڑا بجٹ اس کے پاس رہا ہے, اور یعنی کہ ترقی بھی یہیں سے ہی ہے, کافی صوبوں کو یہ چلاتا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اس صوبے کو چلا پائیں گی؟ دیکھیں, میں نے وہی عرض کیا کہ جو بھی حکومت میں اس وقت آئے گا, ایکس ہو وائی ہو زیڈ ہو, اس کے لیے مشکل ہوگی. اور دوسرا یہ کہ 2025 کے اینڈ کے اوپر, اللہ کرے اس وقت تک سب کی زندگی صحت سلامتی ہو, یہ ویڈیو آپ دیکھیں, صوبہ جو ہے نا وہ شارٹ کمیون کے اندر آنا شروع ہوگا. یعنی پاکستان کے صوبے جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو. 2025 کے اینڈ سے یہ چیز شروع ہوگی, ویسے تو شروع ہوئی ہے, مگر پراپرلی ایگزیکیوشن میں 2026 میں جس وقت پاکستان جاتا ہے تو یہ صوبے آپ کو کم ہوتے ہوئے نظر, مطلب زیادہ ہو جائیں گے, جیسے 5 ہیں یا 6 ہیں, یہ اور زیادہ ہو جائیں گے. کمیون سسٹم میں پاکستان چلا جائے گا, وہاں سے بہتری ہوگی. کافی عرصے سے ایک تحریک چل رہی ہے سرائیکی صوبے کی, تو وہ بھی اب کیا بن پائے گا؟ بالکل بنے گا جی, وہ 2026 تک وہ چیز جو ہے وہ نظر آئے گی آپ کو. اس سے ہوگا یہ, کرپشن کے جو لیولز ہیں وہ کم ہوں گے, جو مال بٹورنے کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کو وہ
جب صوبہ ڈیوائڈ ہوتا ہے نا، جب چھوٹا ہو جاتا ہے تو آپ کو پتہ بجٹائز ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، ہر صوبے کا ایک بجٹ بن جاتا ہے، تو پھر جو کر رہا ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے زیادہ کلیئر، کیونکہ یورپ کے اندر بھی یہی سسٹم ہے نا، کمیون سسٹم ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اب رہے پاکستان سے باہر، سویڈن میں رہے ہیں، وہاں پہ چھوٹی چھوٹی نا کمیونز بنی ہوئی ہیں، ہر کمیون میں ایک بڑا ہاسپٹل ہے، ایک بڑی یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی ہر سہولت موجود ہے، اس کا ایک بجٹ ہے، ٹھیک ہے، اور جو کمیون کا ہیڈ ہے، میئر ہے جو، وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ سارا سینٹرلائز رپورٹنگ ہوتی ہے، جو پرائم منسٹر کا آفس ہے اسٹاک ہوم میں وہاں پہ، اسی طرح جتنی بھی اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں یہی طریقہ کار ہے، پاکستان بھی، اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، فلاحی ریاست کہتے ہیں نا ان کو، اسکینڈینیوین کنٹریز کو، اور یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، انہوں نے آئیڈیا لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے اس کی ایگزیکیوشن کی، یہ نارڈک کنٹریز جو ہیں یہ اسی سسٹم کے اوپر بیسڈ ہیں، اور وہ لوگ مانتے بھی ہیں کہ یہ عمر's لا، حضرت علی کے لا کو، نبی پاک کے لا کو وہ لوگ بھی مانتے ہیں، یہی چیز پریویل کرے گی پاکستان میں انشاءاللہ جس وقت، اور یہ ہو جائے گا انشاءاللہ، تو پھر پاکستان جو ہے وہ بہتر طریقے سے آپریٹ کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر سندھ کی بات کریں تو سندھ کا صوبہ کس کے پاس جاتا نظر آتا ہے؟ ایم کیو ایم نے مانگا میرے خیال میں وہ شاید۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ اس وقت جو بھی حالات ہیں، مکسڈ اچار، مکسڈ پلیٹ جو بھی ہے وہ چیز بننے جا رہی ہے، بٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک فار کوائٹ اے لانگ ٹائم، تھوڑا سا چل کے پھر نئے سرے سے یہ نظام جو ہے نا، نئے سرے سے جنم لے گا پاکستان کا نظام، اور یہ سال 1.5 سال کے اندر اندر یہ چیزیں ہوتی نظر آئیں گی، یہ سلسلہ چل پڑا، بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ اچھا سر، آگے بات کریں ضمنی الیکشن کی، تو ضمنی الیکشن جب ہوں گے تو اس میں آپ کو اکثریت کس کی نظر آتی ہے؟ ویسے تو یہ معصومانہ سوال ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ کس کی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ تو بس اسی کی ہے جس کو آپ کو بھی جس کا پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ پبلک نے نا اپنا جو ہے وہ فیصلہ 8 فروری کو دے دیا ہے کہ وہ کس کو چاہ رہے ہیں، آگے بھی وہی ہوگا، پبلک نے تو انفیکٹ ضمنی انتخابات جو پچھلے سال ہوئے تھے اس کے اندر بھی فیصلہ دے دیا تھا، وہ جو 17 سیٹیں جیت گئی تھی پی ٹی آئی، اس میں بھی آ گیا تھا، سمجھنے والے اس وقت سمجھ جاتے تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا، نہیں سمجھے، اب آگے بھی سمجھ پبلک دے دے گی ان کو۔ اور یہ جو ان سے ہلکے جو ان سے ہیں کیسز کا شکار ہیں کہ جی ابھی تک ان کا فیصلہ صحیح طرح نہیں آ رہا، ان کے اوپر ابھی کیسز چل رہے ہیں، تو ان کا کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے، وہ ایک ہمارے دوست ہیں وہ بھی ایسٹرالوجر ہیں، مگر اچھا سوال ہے آپ کا، تو وہ نا یہ چیز ہے کہ یہ چیز جو ہے ریورس ہوگی، فیصلے ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ آپ کو سیدھے فل ٹاس جو ہے نا وہ کھیلتی نظر آئے گی، فیصلے ریورس ہوں گے، جو جس کی ہے چیز وہ اس کو مل جائے گی انشاءاللہ، فیصلہ عوام کا آئے گا۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ بالکل، جو سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں وہ پی ٹی آئی کو واپس ملیں گی، آل دو اٹ ول ٹیک اے بٹ آف ٹائم، مگر چیزیں واپس آئیں گی۔ وہ فراڈ والا سیارہ پھر کیا کرے گا؟ وہ فراڈ والا سیارہ پھر اگلے گھر میں پاس آن ہو جائے گا، 2-4 مہینے 5 مہینے میں نا وہ نکلنے والا، وہ سارا سیدھا ہو جائے گا کام۔ دیکھتے ہیں جی وہ فراڈ والا ستارہ کیا کرتا ہے اور آگے کیا ہوتا ہے۔ اچھا سر، ایک چیز میں فائنل پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ضمنی الیکشن ہے اس میں خان صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں باہر آتے یا حصہ لیتے؟ خان صاحب کی رہائی کا ٹائم آن ہے، کسی ٹائم پہ بھی آ جائیں گے، میرا خیال ہے کہ ضمنی الیکشنز میں لیتے حصہ یا نہیں لیتے، پارٹی تو ان کی جو ہے وہ سٹینڈ کرے گی، وہ میرا خیال ہے ضمنی الیکشن سے زیادہ ان کی توجہ ہوگی پارٹی کو ری فارم کرنے کے اوپر، اور مناسب بھی میرا خیال ہے یہی ہوگا کہ ایک دفعہ وہ اپنی پوزیشن کو، کیونکہ پوزیشن ان کی جو ہے وہ مطلب ریٹین ہو جائے گی، دوبارہ سے ان کو مل جائے گا، جو چیئرمین کا عہدہ ہے ان کا وہ بھی ان کا واپس آتا ہوا نظر آتا ہے، بلہ بھی واپس آ جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں جی کہ بہت سارے فیصلے جو ہیں نا عدلیہ کے وہ آپ کو ریورس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ سارا کمال اللہ تعالیٰ نے پلانٹس کے ذریعے کروانا ہے۔ چھوٹا سا سوال، میاں صاحب کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے گھر والوں کے سروں پہ، بڑے ہیں وہ اپنے فیملی کے، اور یہی ہے کہ اب ظاہر ہے جو انہوں نے ڈیسیژن لیا ہے اگر وہ اس پہ سٹینڈ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے بہتری ہے کہ انجوائے کریں لائف کو،
3 دفعہ اقتدار انہوں نے لیا, 40 سال سے زیادہ عرصہ اقتدار میں گزارا, وی آئی پی پروٹوکول, وی نہیں ختم ہوتے, اتنے پروٹوکول زندگی میں انہوں نے انجوائے کیے. تو بس اب ریلیکس کرنا چاہیے, اللہ اللہ کریں. ریلیکس کریں. اب مطلب یہ ہے, میں تو اگر ہوں نا اس اسٹیج پہ کہ مجھے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یار واٹ آئی ہیو ٹو ڈو ناؤ, تو میں اپنا جو ڈیلیگیشن ہے وہ کروں, ڈیلیگیٹ کر دوں آگے چیزیں, ریسٹ کروں. اتنی انہوں نے اسٹرگل کی ہے زندگی میں, پالیٹکس اتنی زبردست انہوں نے کی, پاکستان کو انہوں نے ایک مقام پہ پہنچانے کی کوشش کی. وہ پاکستان کی عوام کی بس بیڈ لک ہے, وہ میاں صاحب کی اسٹریٹجی کو پتہ نہیں سمجھ گئے یا نہ سمجھ نہیں سکے, تو وہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے. تو یہ کہ اب ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ ریسٹ کریں, دنیا کو دیکھیں, گھومیں پھریں. آخری ایک سوال, ماروسی سیاست کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے نا میں یہ کہوں گا میاں صاحب کو چاہیے کہ وہ بک لکھیں, ٹھیک ہے, کتاب لکھیں, اپنی یادداشتیں جو ہیں وہ ترتیب دیں, اچھے برے ایکسپیرینسز جو ہیں زندگی کے وہ. اور موروثی سیاست جو ہے وہ پاکستانی عوام اب جو ہے وہ نہیں, اس کو نہیں برداشت کرے گی, بالکل نہیں کرے گی. ہاں, موروثی سیاست وہاں پہ پازیٹیو کام کرے گی جہاں پہ وہ عوام کے لیے اچھا کرے گی, اور عوام کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. جیسے آصفہ بھٹو ہیں, وہ آ کے اپنی جو موروثی سیاست ہے اس کے ماڈل کو چینج کریں گی, ٹھیک ہے, وہاں پہ عوام ان کو پذیرائی ضرور دے گی. وہ بے نظیر بھٹو پلس بنتی ہوئی نظر آتی ہیں, جیسے خان صاحب کا میں نے کہا وزیر اعظم پلس. وہ ایک اپنا یعنی اس طرح کی سیاست اب ہوگی پاکستان میں کہ عوام جو چاہیں گے وہ ہوگا. بالکل جی, عوام جو چاہیں گے اب وہی ہوگا. عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا, اب آگے دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.